सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना, सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन और बिलखुसूस नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों और प्यारे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है जिसका नाम है जगमग तारे। और जगमग तारे प्रोग्राम हम लाते हैं बिलखुसूस प्यारी प्यारी बच्चियों के लिए, और बच्चों को देखना भी मना नहीं होता, बड़े भी देख सकते हैं, सब हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। यहाँ भी हमारे साथ प्यारी प्यारी बच्चियाँ मौजूद हैं, जगमग तारों की तरह जगमगाती बच्चियाँ मौजूद हैं। आइए ज़रा इनका भी तारुफ ले लेते हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिबगा नूर है। जी, इनका नाम सिबगा नूर है, माशाअल्लाह। और उसके बाद कौन बैठी है हमारे साथ? मेरा नाम आमना अनीस है। जी, आपका नाम आमना अनीस है। और हमारे लेफ्ट हैंड पे? मेरा नाम गुलरुख है। इनका नाम गुलरुख है, माशाअल्लाह। गुल पता किसे कहते हैं? गुल कहते हैं फूल को। किसको कहते हैं? फ्लावर को गुल कहते हैं। रुख चेहरे को कहते हैं, यानी गुलाब से चेहरे वाली, ये माना भी हो सकता है। जी भाई, उसके बाद? मेरा नाम ज़हा है। इनका नाम ज़हा है, और ये ज़रा यूनिक सा नाम है, माशाअल्लाह। तो हमारे साथ ये प्यारे प्यारे बच्चियाँ माशाअल्लाह मौजूद हैं। और यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है कौन सा? जगमग तारे। और जगमग तारे, तारे कैसे होते देखे किसी ने? कैसे होते तारे? चमकते। चमकते। और कहाँ होते हैं? आसमान पर होते हैं। आसमान अभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। हम तो यहाँ अंदर बैठे हुए ना, लेकिन अभी आसमान जो बाहर होंगे उनको भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इस वक्त बिलखुसूस कराची के अंदर क्या हो रही है? शाम। जी, बारिश हो रही है। शाम भी हो रही है वैसे। और बारिश हो रही है, और बारिश होती है तो क्या होते हैं? बादल। और बादल में से आती है ना बारिश, तो इसलिए आसमान तो नहीं दिख रहा होगा, और तारे वैसे रात को भी दिखते हैं। तो बारिश हो रही है माशाअल्लाह। तो बारिश क्या होती है? रहमत होती है। क्या होती है? रहमत होती है। और बच्चों को भी बड़ी पसंद होती है ना। जब बारिश होती है तो बच्चे क्या करते हैं? नहाते हैं। बड़ा मज़ा आता है ना बच्चों को। तो देखिए बच्चों, भाई आपने इंजॉय करना, उससे हम मना आपको नहीं कर रहे। बारिश अच्छी लगती है, लेकिन इसमें एहतियातें भी करनी है। जी हाँ, अपने अम्मी अब्बू से पूछकर, बड़ों से पूछकर, जिस तरह वो इजाज़त दे उसके मुताबिक फिर बारिश से मज़े लेने। बाज़ बच्चे बाहर भागना शुरू हो जाते हैं, रोडों पर भागते और पता नहीं क्या क्या करते, उससे नुकसान भी हो सकता है। और बारिश क्या होती है, भी हमने आपको बताया, रहमत होती है ना। तो इसमें बारिश में दुआएं भी करनी चाहिए। जी हाँ, हम उर्दू में जो भी जिसकी लैंग्वेज है उसके अंदर वो दुआ कर सकता है। बरसती बारिश में दुआएं कबूल होती हैं। बच्चों की दुआएं तो वैसे भी कबूल होती हैं, तो हम अल्लाह पाक से अच्छी अच्छी दुआएं कर सकते हैं। और बच्चों को किस अंदाज से एहतियातें करनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना, ये पता कैसे चलेगा? आइए देखते हैं। गुलाम रसूल हमें बता रहे हैं कि बारिश में क्या करना है और क्या नहीं करना। भाई बिल्कुल नहीं, बारिश के दिनों में बैल में करंट भी आ सकता है, इसलिए बैल नहीं बजाइए। तो क्या मैं दरवाजे पे ही खड़ा रहूंगा, अंदर नहीं जाऊंगा? ओहो, अरे भाई कॉमन सेंस इस्तेमाल करें और बैल के बजाय दरवाजा नॉक कर लें। नहीं, गीले हाथों से बिजली के स्विच नहीं छूटे। आओ रेस लगाते हैं और उस पोल को छू कर आते हैं। ये दोनों रेस लगा रहे हैं और बिजली के पोल की जाने पड़ रहे हैं। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। बारिश के मौसम में बिजली के पोल के करीब नहीं जाना चाहिए, और रेस तो वैसे भी नहीं लगानी चाहिए, इससे आपको या किसी दूसरे को नुकसान पहुंच सकता है। ज़ैनब, कहाँ जा रही हैं? मैं बारिश में खेलने जा रही हूँ। बारिश में बिला जरूरत बाहर नहीं निकलना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कहाँ जा रहे हैं बबलू भाई? मैं बाजार से पकोड़े और समोसे लेने जा रहा हूँ। बबलू भाई,
बारिश के मौसम में बाजार की तली हुई चीजें खाने से बच्चों को एहतियात करनी चाहिए, इससे बच्चे बीमार भी हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपने भी बारिश के दिनों में इन 5 बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, बैल नहीं बजाइए। नंबर 2, बिजली के पोल को हाथ नहीं लगाइए। नंबर 3, गीले हाथों से बिजली के स्विच नहीं छुएं। नंबर 4, बारिश में बिना जरूरत बाहर न जाएं। नंबर 5, बाजार की तली हुई चीजें इस्तेमाल ना करें। जी प्यारे प्यारे बच्चों और प्यारी प्यारी बच्चियों, आपने सुना गुलाम रसूल ने हमें क्या क्या बताया है। बारिश में कितनी बातें मैं बताई हैं जिसमें एहतियातें करनी है बिलखुसूस, किसी को याद है? जी 5 जी 5 बातें हमें बताई हैं, कोई बात जो हमें नहीं करनी। बबलू मियाँ क्या कर रहे थे? बाजार से पकौड़े और बाजार से पकोड़े और समोसे। अब पकोड़े और समोसे क्या करें, नहीं खाएं? नहीं खाएं? पसंद होते हैं ना बच्चों को भी बच्चियों को भी। तो बिलखुसूस जब बारिश हो रही हो और फिर बाहर के समोसे और पकोड़े, वो क्या होते हैं, ख़तरनाक हो सकते हैं, हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है। लिहाजा क्या करें, आप पकोड़े समोसे अगर खाने हैं तो हैं नहीं, अभी तो आप छोटे छोटे हैं, खुद से कैसे बनाएंगे? तो किससे क्या करना है फिर? अम्मी से कह सकते हैं, लेकिन अम्मी से कह सकते ज़िद नहीं करनी। अब वो कहीं पे मसरूफ़ हैं, आपने कहा नहीं भाई हमने तो पकोड़े खाने ही खाने हैं, तो ऐसा नहीं करना। इसी तरीके से जो बिजली के स्विच होते हैं, पोल्स होते हैं, उनसे दूर रहना है। तो ये कुछ बातें हमने आपको बताई हैं, इस पर हमने अमल की कोशिश करनी है। जी तो आइए इसी के साथ चलते हैं। हमारा इसमें सेगमेंट हुआ करता है ना जगमग तारों में, बड़ा प्यारा सा सेगमेंट होता है जिसमें हम सुनते हैं कहानी। आइए सुनते हैं एक प्यारी सी कहानी। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। जी प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों, हम सुनने लगे हैं एक कहानी। और कहानी के अंदर क्या होने वाला है, कहानी में है एक टीचर। कौन है? टीचर जो हमें पढ़ाते हैं ना, तो बड़े वो अच्छे से टीचर थे और उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थे। और वो जो है वो बच्चों से भी बड़ी मोहब्बत करते थे और उनके घर वाले भी सारे बड़े पढ़े लिखे लोग थे, इल्म वाले थे, एजुकेटेड अफराद थे। अच्छा, वो जो टीचर थे ना, वो अपने बच्चों को एक बात कहा करते थे, पता है क्या? वो कहते थे ये इल्म बहुत कीमती है, ये वो बात कहा करते थे। अब जब वो ये बात कहते थे ना, एक मरतबा पता है क्या हुआ, उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो बच्चों को बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती ना, हैं? उस्ताद तो बताते हैं, टीचर्स तो बताते हैं, वालिदैन बताते हैं, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आ रही होती। तो उनके भी जो है ये बात समझ में नहीं आती थी, क्योंकि बच्चे थे छोटे छोटे। कैसे थे? छोटे छोटे थे ना। तो एक बच्चे ने पता है क्या किया, उसका जो है ना शूज़ फट गया। क्या फट गया? शूज़। स्कूल जाते तो शूज़ पहना करते, तो वो शूज़ उनका फट गया। अब जब उसका शूज़ फट गया ना, तो वो गया कॉबलर के पास। तो उसने जाकर मोची को कहा, उस्ताद साहब से क्या सुना था कि इल्म बहुत कीमती हुआ करता है, बहुत ज़्यादा इसका जो है वो यूँ कह लीजिए फ़ायदा हुआ करता है और बड़ा महंगा होता है, एक तरीके से समझाने के लिए। तो वो कॉबलर के पास गया, मोची के पास गया और जाकर कहा, भाई देखो तुम मेरा ये शूज़ जोड़ दो, इसको सही कर दो, मैं तुम्हें एक इल्म की बात बताऊंगा। क्या बताऊंगा? इल्म की बात। जी प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें एक इल्म की बात बताऊंगा, तुम मेरा शूज़ सही कर दो। अब जब कॉबलर ने, उस मोची ने ये बात सुनी, तो उसने पता है क्या कहा? उसने कहा, भाई ये इल्म की बात अपने पास रखो, ये जो तुम मसला बताने लगे हो, इल्म की बात बताने लगे हो, ये अपने पास रखो, मुझे तो चाहिए हाँ, मुझे तो चाहिए पैसे। पैसे हैं तो बात करो, मैं तुम्हारा शूज़ सही कर देता हूँ। तो जब उसने ये जवाब सुना, तो वो पता है क्या किया उसने, बच्चे ने, वो अपने उस्ताद साहब के पास वापस आ गया, अपने टीचर के पास वो बात वापस आ गया और अपने सर को कहने लगा कि आप तो कहते थे कि इल्म बहुत कीमती है, इल्म बहुत कीमती है, लेकिन मैंने तो जाके मोची को कहा कि मेरा जूता जोड़ दो, मेरा शूज़ ठीक कर दो, मैं तुम्हें इल्म की बात बताऊंगा, लेकिन उसने नहीं जोड़ा और कहा पैसे दो, पैसों के बगैर काम नहीं होगा। तो अब जब सर को जाके उसने बात की ना, तो सर थे समझदार। सर कैसे थे? समझदार। भाई ये इस बच्चे को बात समझानी पड़ेगी, ये अभी समझ में आई नहीं है कि इल्म किस तरह से कीमती हुआ करता है और इल्म की वैल्यू कौन समझा करता है। तो जो टीचर थे, उन्होंने आपकी जो ड्रॉस थी उसमें से एक मोती निकाला। क्या निकाला? मोती होता है ना, बहुत कीमती होता है, बड़ी इसकी वैल्यू हुआ करती है। तो वो मोती निकाला
اور اس بچے کو دے دیا، اور دینے کے بعد کہا اس موتی کو لے کے جاؤ کسی سبزی والے کے پاس، سبزی والا ہوتا ہے نا، کسی سبزی والے کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ بھائی اس موتی کے بدلے میں تم مجھے کیا دو گے؟ بچے نے وہ موتی لیا، سبزی والے کے پاس پہنچ گیا اور جا کے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ اس موتی کے بدلے میں آپ کیا دو گے؟ تو سبزی والے نے موتی لیا، یوں دیکھا چھوٹا سا. اب سبزی والے کو کیا پتا کہ موتی کی اہمیت کیا ہے، اس کی ویلیو کیا. اس نے دیکھا، اس نے کہا بھائی یہ اس کے بدلے میں 2-3 لیمو اٹھا لو. لیمو ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں؟ کھٹے کھٹے ہوتے ہیں نا، لیمن جو ہے لیمو کھٹے کھٹے سے ہوتے ہیں. اس نے کہا بھائی 2-3 لیمو اٹھا لو، بس اس کا یہ ملے گا. اچھا جی. اس نے دوسرے سبزی والے کے پاس چلا گیا، بولا اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ بولا جاؤ بھائی تنگ نہیں کرو، اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گا، لاؤ پیسے لے کر آؤ تو پھر کچھ میں سبزی تمہیں دے سکتا ہوں. تو پھر وہ واپس آ گیا. اس نے کہا بھائی یہ کہا ہے سبزی والوں نے. تو اب پتہ ہے سر نے کیا کہا؟ پیاری بچیوں اور مدنی چینل پر دیکھنے والے بچوں، اب سر نے کہا کہ ایسا کرو اس موتی کو لے کر جاؤ سونار کے پاس. کس کے پاس؟ سونار کیا کرتا ہے؟ تو سونے کا کام کرتا ہے نا، سونا گولڈ جو ہوتا ہے اس کی جیولری وغیرہ بناتا ہے، اور اسی طرح موتی اور ہیروں کا کام بھی وہی کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے. تو سونار کے پاس جاؤ. وہ موتی لے کے سونار کے پاس چلا گیا. اب جب سونار کے پاس وہ بچہ لے کر گیا نا، تو اس نے کہا بھائی یہ اس موتی کی کیا ویلیو ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟ تو اس سونار نے کہا کہ موتی کو دیکھا، وہ جانتا تھا موتی کے بارے میں، اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ تو موتی اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، اس کی اتنی ویلیو ہے کہ میری دکان میں جتنا سونا ہے میں سارا بھی دے دوں تب بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ اتنا ویلیو والا موتی ہے. جب اس سونار نے یہ کہا تو وہ بچہ واپس کس کے پاس آیا؟ سر کے پاس. ٹیچر کے پاس آیا، اپنے سر کے پاس آیا. اس نے بتایا کہ دیکھیے مجھے جو سونار تھا اس نے یہ کہا ہے. تو اب سر نے بات سمجھائی کہ دیکھو تم اسی موتی کو سبزی والے کے پاس لے کر گئے، تو اس نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا 2-3 لیمو لے لو. کیوں؟ اس کو اس کی ویلیو کا پتہ نہیں تھا. ایک نے تو لینے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کو بھی اس کی ویلیو نہیں پتہ تھی. اور جب تم سونار کے پاس لے کر گئے، پیارے پیارے بچوں توجہ ہے نا، جو مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں توجہ، تو جب سونار کے پاس لے کر گئے تو اس کو پتہ تھی اس کی ویلیو. تو اس نے کہا بھائی یہ تو بہت قیمتی ہے، میں کتنا بھی سونا دے دوں اس کی قیمت برابر نہیں ہو سکتا. تو یہی مثال ہے علم کی بھی، یہی مثال علم کی بھی ہے. تم نے جا کے موچی کو کہا ایک علم کی بات بتاؤں گا، لیکن موتی نے کہا جاؤ بھائی پیسے لے کر آؤ. کیوں؟ اسے علم کی ویلیو کا پتہ نہیں تھا. تو جس کو علم کی ویلیو کا پتہ ہوتا ہے پھر وہی علم کی قدر کرتا ہے، اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ لگا دیتا ہے، اپنے پیسے بھی، اپنی ساری لائف، تاکہ اسے بہت سارا علم مل جائے. جو علم حاصل کرتا ہے اسی کو علم کی ویلیو بھی پتہ ہوا کرتی ہے. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ علم سیکھنا چاہیے. جی بس زہا کو سیکھنا ہے، زہا سیکھیں گی اور بکیا کیا کریں گی؟ سب کو کیا کرنا ہے؟ علم سیکھنا. بالخصوص علم دین حاصل کرنا ہے. کیا حاصل کرنا ہے؟ جی علم دین حاصل کرنا ہے. ہمیں نماز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، روزے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور جو دین کی بہت ساری باتیں ہیں، قرآن پاک کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے نا. جب پتہ ہوں گی تو ہی تو عمل کریں گے. تو ہمیں کیا حاصل کرنا ہے؟ اور علم دین. کیا حاصل کرنا ہے؟ علم دین. یہ بہت زیادہ نیسیسری ہے. اور اسی کے ساتھ کچھ کالز بھی ہمیں آ چکی ہیں، شامل کر لیں؟ چلیں جی کچھ کال شامل کریں. میرا نام غلام رسول ہے، مجھے جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. جزاک میں اللہ. آج آپ کو ٹائٹل کلام سناؤں گا. سوچ سمجھ کے جواب چننا، پوچھیں گے سوالات غور سے سننا. جگمگ جگمگ تارے گڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ کیا بات ہے. کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، ہم سب کا مدنی چینل ہے، لہٰذا ہم نے دیکھنا ہے کڈس مدنی چینل. اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں اپنے ایک دوسرے سیگمنٹ کی طرف جو ہے کوئی سیگمنٹ. جی کوئی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे.
جی یہ ہمارا سوال جواب کا سیگمنٹ ہے. اچھا اور بھی کالز کیا ہمارے ساتھ ہیں؟ اگر کالز ہیں تو کالز کو شامل کر لیتے ہیں. ایک ہی کال لی تھی ابھی ہم نے. میرا نام سلما تاریہ ہے. مجھے جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. ماشاءاللہ، آج میں آپ جزاک کو اللہ. پوئم سناؤں گی. چنو منو تھے دو بھائی، رسگلے پہ ہوئی لڑائی. چنو بولا میں کھاؤں گا، منو بولا میں کھاؤں گا. جھگڑا سن کر بجو آئی، دونوں کو ایک بات بتائی. آدھا تم لو چنو بھیا، آدھا تم لو منو بھیا. اب تم جھگڑا کبھی نہ کرنا، آپس میں مل جل کے رہنا. کڈز مندی چینل کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ. آپ نے اچھی سی ہمیں پوئم سنائی. کسی کو اور کو یاد ہے یہاں پہ؟ یاد ہے یہ والی؟ نہیں یاد ہے؟ چلیں یاد کریں پھر. جی اور کال بھی ہے. میرا نام غلام محمد ہے، میں توسا شریف سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. آج میں نعت سناؤں گا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ، سب کہہ دیں ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ ہمارا کون سا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے؟ یہ کوئی سیگمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور سوال جواب بھی کہہ سکتے ہیں. تو اب اس میں کیا ہوگا؟ سوال جواب. کون کرے گا یہ؟ میں سوال کروں گا اور جواب ہم دیں گے. جی تو تیار ہیں پھر؟ جی ماشاء اللہ. بھائی مسکرا کے انہوں نے بھی بولا، انہوں نے بھی بولا، اور آپ ذرا مسکرا کے بول دیں. جی 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 ماشاء اللہ. چلیں بھائی پہلا کوشچن. اور جب کوشچن ہوگا تو جواب کیسے دیں گے؟ پہلے ہینڈ ریز کریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، پھر ہم پوچھیں گے بھائی جواب. تو چلیں بھائی یہ بتائیں لفظ پاکستان میں کتنے نقطے ہیں؟ سبھی کے ہاتھ اٹھ گئے، سب سے پہلے ان کا اٹھا تھا. جی 6 نقطے ہیں. جی بھائی کتنے ہیں؟ 6 ہی ہیں. اب نے 6 کہہ دیا، کیسے؟ یہ کون بتایا گا کیسے؟ میں 3 نقطے، اس کے بعد میں 2 نقطے، جی پھر نون میں 1 نقطہ، کیا بات ہے. 1 نقطہ. جیم کہاں ہے اس میں؟ جیم ہے پاکستان میں؟ نہیں ہے. تو ان کا جواب درست ہے. درست ہے نا، 6 نقطے. ماشاء اللہ. چلیں جی سیکنڈ کوشچن. پاکستان کا قومی پھل کون سا ہے؟ فروٹ کون سا ہے؟ چلے اب ان سے. مینگو. جی مینگو. مینگو ہے بھائی، مینگو ہے. واہ بھائی واہ، سب سے پہلے سے پتا تھا کیا کوشچن آنے والے ہیں، کیا سب یاد کر کے آ گئے ہیں. چلے بھائی انگلش میں بتا دیں. وہ انگلش میں ہی بتا ہے نا مینگو. اور اردو میں کیا ہے؟ آم. اچھا آم کسی کو پتہ لکھتے کیسے ہیں؟ کیسے لکھتے ہیں؟ الف مد میم. واہ بھائی واہ، عین سے نہیں لکھتے آم. ایک عام عین سے بھی ہوتا ہے پر وہ دوسرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. چلے بھائی اور اس کے بعد ہے وہ کون سا پرندہ ہے جس کا رنگ ہرا ہوتا ہے؟ اور اچھا ابھی تو پورا ہوا ہی نہیں کوشچن، پہلے ہی ہاتھ اٹھ گیا. کوئی پورا کرے گا یہ کوشچن؟ چلے کون سا آیا تھا پرندہ؟ طوطا. پیروٹ. اچھا ان کے طوطا، ان کے پیرٹ، اور سب کے یہی آیا ہے. اچھا جس کا رنگ ہرا ہوتا ہے اور اس کی چونچ لال ہوتی ہے. تو پیرٹ کا، سارے پیرٹس کا ہرا ہوتا ہے رنگ؟ بعض پیرٹس کا تو چینج بھی ہوتا ہے نا، لیکن ہرے رنگ کا پیرٹ بھی ہوتا ہے. تو ان کا جواب بھی درست ہے. اچھا جی یہ بتائیں کہ 2 اور 2 کو ایک ساتھ لکھتے ہیں تو ایک نیا نمبر بن جاتا ہے. بتائیں وہ نمبر کون سا ہے؟ چلیں ابھی ادھر آ جاتے ہیں. جی 22 صحیح کہہ رہی ہیں جی. اچھا اور اگر 2 اور 2 کو پلس کریں تو کیا ہو جائے گا؟ 2 اور 2 کو پلس، جی 4 ہو جائے گا. صحیح کہہ رہی ہیں یہ. اچھا 2 اور 2 کو پلس کریں اور اس میں سے 1 مائنس کر دیں پھر کیا ہو جائے گا؟ 1 ہو جائے گا. دیکھ لیں کیا ہو جائے گا؟ 3 ہو جائے گا. اور 2 اور 2 کو پلس کر کے اس میں سے 3 مائنس کر دیں پھر کیا ہو جائے گا؟
امتحان ہو رہا ہے, اب کوئی نہیں بتا رہا. 2 اور 2 پلس ہوا کتنے ہوئے؟ 0. 2 اور 2 پلس ہوگا 0 ہو جائیں گے. کیا ہوئے؟ 4 ہوئے. اس میں سے 3 مائنس کریں. جی بتائیں, زہا بتائیں گی. 1 ہو جائے گا. جی بھائی 1 ہوگا. 1 ہو جائے گا. ماشاء اللہ, کیا بات ہے. جی بھائی کوئی کالس بھی ہمارے ساتھ ہیں؟ چلے بھائی کالس کی طرف چلتے ہیں. میرا نام محمد فرقان اشرف ہے, میں بیکانیر سے بول رہا ہوں. میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. I must strive to reform myself and people of their world. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ ساری دنیا لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے عز و جل. ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. بعض بچے اور بچیاں کیا کہتے ہیں؟ اسلام کی کوشش کرنی ہے. بعض کہہ رہے ہوتے ہیں نا, تو اسلام کا ورڈ یہاں پر نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟ اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اچھا, اصلاح کسی کو پتہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں, یہ تو رٹا ہوا بڑے اچھے انداز سے مدنی مقصد, لیکن یہ اصلاح ہوتی کیا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ اصلاح کہتے ہیں کسی کو صحیح کرنا. کوئی غلط کام کر رہا ہو, رانگ طریقے سے چل رہا ہو, رانگ کام کر رہا ہو, تو اس کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے صحیح کرنا ہے کہ بھائی ایسے نہیں کرتے. کوئی امی سے چیخ چیخ کے باتیں کر رہا ہو, نہیں امی میں یوں نہیں کروں گی, یوں ہوگا, تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ رانگ ہے. تو اس کو بتائیں گے نہیں بھائی امی سے ایسے بات نہیں کرتے. تو ہمیں سب کی اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور سب لوگوں کی بھی اصلاح کرنی ہے. جی بھائی نیکسٹ. بتاریہ ہے, میں دبئی سے بات کر رہی ہوں. علم بہت قیمتی ہے. میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ. بھائی ہماری کوئی ننھی منی سی مدنی منی تھی اور بڑی ذرا جلدی میں لگ رہی تھی. ہیں بھائی آرام آرام سے کال کریں, آپ کا مدنی چینل ہے, انشاءاللہ آپ کی آرام آرام سے بھی ہم سنیں گے. جی بھائی نیکسٹ. میرا نام محمد خضر تاری ہے. میں باؤدین ذکریا یونیورسٹی ملتان سے عرض کر رہا ہوں. میری آج آپ کے پروگرام میں پہلی کال ہے. میں آج آپ کو آپ کے پروگرام کا ٹائٹل کلام سناؤں گا. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا, پوچھی گئی سوالات غور سے سننا. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. سب کہہ دیں ماشاء اللہ. یہ دیکھیں, یہ تھے نا مزیدار کال. اسی طریقے سے کچھ آپ نے یاد کیا ہو تو آپ ہمیں سنائیں, پھر دیکھیں بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ, اچھا لگے گا. اور لوگ بھی, ان کو بھی جذبہ ملے گا. ایک بچہ کوئی چیز سناتا ہے تو پھر بقیہ بھی بچے بھی سوچتے ہیں نا ہم بھی یاد کرنا چاہیے. تو جی بھائی نیکسٹ. میرا نام محمد عامر رضا ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام چمک تارے بہت اچھا لگ رہا ہے. جزاک اللہ. انکل آج میں آپ کو نعت سنانا چاہتا ہوں. آنکھوں کا تارا نام محمد چلتا اجالا نام محمد. ماشاء اللہ. آنکھوں کا تارا صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی ہم اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنیں, اپنے پیارے نبی, اپنے آخری نبی, اپنے پیارے نبی, اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنیں تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ اب چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. بڑا ماشاءاللہ زبردست سا سیگمنٹ ہے جس میں ہم دعا یاد کراتے ہیں اور دعا آپ کو دکھاتے بھی. ہمیں اچھی اچھی دعائیں کرنی چاہیے. ابھی بتایا تھا نا کس ٹائم دعا کرنی چاہیے؟ بارش کے ٹائم. بارش کے ٹائم. اور ابھی تو موقع ہے کہ ماشاءاللہ بارش بھی ہوتی ہے, اور بھی ٹائم پہ دعا کرتے ہیں. بہت سارے وقت کی دعائیں ہیں, ہمیں یاد ہونی چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں ایک دعا. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے. آج ہم آپ کو گھر سے نکلنے کی دعا سکھائیں گے. آؤ دعا سیکھیں ہم, آؤ دعا سیکھیں ہم. جو بھی گھر سے نکلے وہ دعا یہ پڑھے, جو بھی گھر سے نکلے وہ دعا یہ پڑھے, تو ہدایت کفایت حفاظت ملے,
शैतान उससे दूर हटे। वो दुआ क्या है? वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जी प्यारी प्यारी बच्चियों, हमने कौन सी दुआ सुनी? घर से बाहर निकल। घर से बाहर निकलते हुआ, तो हमें घर से अगर बाहर निकलना हो तो हमने क्या करना है? दुआ पढ़नी है। जब दुआ पढ़ेंगे तो क्या मिलेगी? अभी बताया भी था इसमें, क्या क्या मिलेगा? नेकी। नेकी मिलेगी। जी, अच्छी नीयत के साथ हम दुआ पढ़ेंगे तो हमें उसकी नेकी भी मिलेगी। दुआ भी एक इबादत है, दुआ करते हैं तो जो मांगते हैं इंशाअल्लाह वो भी मिल जाता है, और दुआ मांगने का सवाब भी मिलता है, और हमारी हिफाजत भी होती है। वैसे बाहर जाते हैं तो हिफाजत की ज़रूरत होती है ना, बिलखुसूस बच्चों को, छोटे छोटे, कि कोई हमें नुकसान ना पहुंच जाए। तो अगर हमें दुआ याद होगी, दुआ पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी क्या होगी? हिफाजत होगी। तो फिर दुआ याद करेंगे, कैसे याद करेंगे? ये वाली याद है किसी को? अच्छा, चले जी सुनाएं। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह। और आपको भी याद है? चले जी आप भी सुनाएं। चले आप सुनाएं। तवक्कलतु अलल्लाह, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे लग रहा है इनको भी याद है। आप भी बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि, ला हौला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलिय्यिल अज़ीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तक पढ़ ले तब भी काफ़ी है। जी भाई, अब तो याद हो गई होगी, 3 ने सुना है। चले एक मरतबा ज़ाहा आपको याद कराएंगी। भाई याद कराएं। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि, ला हौला ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह, क्या बात है। देखे भाई, बच्चे हम एक दूसरे को भी ऐसे चीज़ें याद करा सकते हैं, तो कर लेंगे फिर याद। चलिए, तो इसी के साथ अब चलते कुछ कॉल्स की तरफ। आइए देखते हैं कौन सी कॉल्स हमें आ चुकी हैं, हमसे क्या कह रही हैं प्यारी प्यारी बच्चियाँ और प्यारे प्यारे बच्चों। मेरा नाम आदिल है, मुझे जगमग तारे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। माशाअल्लाह, बस बहुत अच्छा लगता है, और कुछ नहीं कहना हमसे। भाई अच्छा लगता है तो कुछ सुना भी सकते हैं आप, नारे लगा सकते हैं। हर सहाबी नबी सिद्दीक और उमर जन्नती जन्नती, उस्मान गनी हजरते अली जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती। तो इस तरह से हमें नारे भी लगा सकते हैं। जी भाई नेक्स्ट। मेरा नाम मक्की अख्तारी है, माशाअल्लाह, सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। जज़ाकल्लाह। मैं आज आपको ये शेर सुनाऊंगा। सुना दे। सुभान अल्लाह, वहाँ पर शान से बारिश बरसना हम भी देखेंगे। माशाअल्लाह। बरसती गुंबद खजरा से टकराती हुई बूंदें, वहाँ पर शान से बारिश बरसना हम भी देखेंगे। भाई यहाँ तो माशाअल्लाह बारिशें हो ही रही हैं। इंशाअल्लाह वो वक्त भी आएगा हाँ कि हम कहाँ जाएंगे? मदीने। कहाँ जाएंगे? मदीने। जी इंशाअल्लाह मदीने जाएंगे, और मदीने में है प्यारा प्यारा गुंबद खजरा है, और वहाँ पर बारिश बरस रही होगी, बारिश गुंबद खजरा पे भी टकरा रही होगी, और इंशाअल्लाह उस बारिश में हम नहाएंगे भी, और उस बारिश को, प्यारी प्यारी बारिश को देखेंगे भी। अल्लाह पाक इन दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन कह दें। आमीन। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अलिशा है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। इल्म बहुत कीमती है। चले जी, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी बातें। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। तो अब हम आ चुके हैं अच्छी बातों में। कहाँ आ चुके हैं? अच्छी बातों। और अच्छी बातों में क्या होता है? अच्छी बात सीखते हैं। अच्छी बात सीखते हैं, और अच्छी बात सीखने के बाद क्या करते हैं? उस पर अमल करते ये बहुत अहम है। बहुत सारी अच्छी बातें हमें क्या होती हैं?
پتہ ہوتی ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو بھول جاتے ہیں۔ دیکھیں گھر سے نکلنے کی دعا یاد ہے، لیکن آج گھر سے نکلتے ہوئے پڑھی کس کس نے دی؟ چلے جی ماشاءاللہ، ایک شہزادی نے تو پڑھی تھی۔ اب بقیہ نے بھی نیت کرنی ہے کہ ہم نے بھی اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اور بھی بہت ساری دعائیں یاد ہوں گی، لیکن ان کو پڑھتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ بھول جاتے ہیں۔ تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ تو ہمیں پڑھنی بھی ہے، یاد کرنے کا اپنا فائدہ اور پڑھنے کا پھر اپنا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اب ہم سننے والے ہیں اچھی اچھی باتیں، تو پھر ہم پہلی اچھی بات کی طرف چلتے ہیں۔ اور پہلی اچھی بات ہے کہ ہاتھ دھو کر کھانا کھانا چاہیے۔ کیا کر کے کھانا کھانا چاہیے؟ ہاتھ دھو کر کھانا کھانا چاہیے۔ لیکن کیا کریں بھائی؟ آپ کا نام کیا تھا؟ صبغہ نور۔ جی صبغہ نور، اگر بھوک بہت زور سے لگی ہوئی ہو اور کھانا بڑا اچھا ہو، ہیں کیا پسند ہے آپ کو کھانے میں؟ کیا پسند ہے؟ جی طاہری پسند ہے، اور اچھی طاہری رکھی ہوئی ہو، اس میں سے خوشبو آ رہی ہو، اور بھوک کیا ہو؟ زور کی، تو پھر کیا کریں گی صبغہ نور؟ ہاتھ دھونے جائیں گی پہلے، پھر ہاتھ دھو کے آ کے بیٹھیں گی، پھر دعا پڑھیں گی، بسم اللہ پڑھیں گی، پھر کھانا شروع کریں گی، یا جلدی سے ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں؟ ہاتھ دھو کر کھانا کھانا ہے۔ دیکھیں بھوک بھی زور سے لگی ہوئی اور کھانا بھی سامنے لگا ہوا ہے، تو اب ایسا ہوتا ہے نا، پھر سب کچھ بندے کو بھول جاتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے کہا نا دعائیں یاد ہوتی ہیں لیکن پڑھنا یاد نہیں رہتی، تو کھانا سامنے اور بھوک بھی لگی ہے، تو اس ٹائم دعا کس کو یاد رہے گی؟ اس ٹائم ہاتھ دھونا کسے یاد رہے گا؟ مشکل ہے نا، لیکن ہاتھ دھونا ہے۔ جی ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ چلیں اب یہ بتائیں۔ صبغہ نور سے تو بات ہو گئی، اس کے بعد کون ہے ہمارے پاس؟ آمنہ انیس۔ ہاتھ دھوئیں کر اگر کھانا کھائیں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا، اور اگر ہاتھ نہیں دھوئے پھر کیا ہوگا؟ ہاتھ دھوئیں گے تو ہمارے منہ میں جراثیم نہیں جائیں گے، جس کی وجہ سے ہم بیمار نہیں ہوں گے۔ کیا بات ہے! کھانا ہاتھ نہیں دھوئیں گے تو پھر ہمارے منہ میں جراثیم جائیں گے، جس کی وجہ سے ہم بیمار ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ پیاری پیاری بچیوں، دیکھیں آپ ہی کی طرح چھوٹی سی بچی نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ جراثیم منہ میں نہیں جائیں گے، اور اگر ہاتھ نہیں دھوئے تو پھر کیا ہوگا؟ جراثیم۔ ہمارے یہ ہینڈز ہیں نا، ہینڈز کیسے ہیں؟ دیکھیں ہینڈ خالی ہے، کچھ ہے اس میں؟ نہیں، کچھ نہیں ہے اس نہیں، کیا ہے؟ پسینے۔ جی تو یہ جو ہینڈز ہوتے ہیں نا، جس پہ ہمیں کچھ دکھ نہیں رہا ہوتا، لیکن اس پہ کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے جرمز ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ جی وہ ہمیں آنکھ سے نہیں دکھتے۔ کچھ دکھ رہے ہیں کیا؟ نہیں دکھ رہے نا، تو اس پہ ہوتے ہیں لگے ہوئے، تو جب ہم اسے واٹر سے پانی سے دھو لیتے ہیں تو وہ جرمز کہاں چلے جاتے ہیں؟ پانی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور ہمارے ہینڈ بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس سے ہم کھانا کھا سکتے ہیں، اور جب کھانا کھا لیا تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ اب ہاتھ دھوئیں گے، پھر دوبارہ سے ہاتھ دھو لیں گے کہ ہاتھ پہ جو کھانا لگا ہے اگر وہ نہیں دھوئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہی کھانا جرمز میں بدل جائے گا، یا اس کھانے میں جرمز پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، تو پھر وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو ہم نے کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا ہے۔ اور کھانا کھانے سے پہلے ایک اور بات دیکھیں، کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھوئیں گے نا تو اس کو پھر کسی چیز سے پوچھیں گے نہیں، جو ٹاول وغیرہ ہوتا ہے تو اس سے ہاتھوں کو پوچھنا نہیں ہے۔ جب کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں گے، اور کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھوئیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ ہاتھوں کو پوچھ لیں گے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ پوچھیں گے نہیں، اور کھانا کھانے کے بعد پوچھ لیں گے۔ تو ہم نے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے اور اس کے بعد کھانا شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ دعا نہیں پڑھنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی ہے۔ تو نہیں پڑھیں گے تو شیطان ہمیں کیا بات ہے، ماشاءاللہ، یہ بھی پیاری سی بچی نے بات بتائی۔ بھول جائے تو بسم اللہ اگر شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی تو پھر کیا پڑھیں گے اگر بھول گئے تو؟ جلدی میں بسم اللہ اولہ وآخرہ، یہ ہم درمیان میں پڑھ لیں گے۔ چلیں جی اب دوسری بات کی طرف چلیں، اجازت ہے؟ جی دوسری بات بہت اہم، کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کی برائی کسی کی برائی کسی کی برائی چاہیے۔ یہ بہت سارے بچوں میں، بچیوں میں، بڑوں میں، سبھی میں ایک عادت
ہوتی ہے کہ جو موجود نہیں ہوتا اس کی بھی پیٹھ پیچھے بیٹھ کر جو ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. بچیوں میں بھی ہوتی ہیں, وہ ہے نا فلاں وہ بڑی بڑی بچی ہے بھائی, وہ تو کپڑے اچھے نہیں پہنتی, کپڑے بھی اس کے گندے ہوتے ہیں. بھائی وہ جو بچی ہے نا اس کے تو جو ٹیتھ سے بدبو آتی ہے, کیا ہوتا ہے, بدبو آتی ہے. اس طرح کی اور کیا کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, ایسی بہت ساری باتیں کرتی ہیں نا بچیاں, ہے نا بھائی. اسکول میں کہیں بھی جہاں بریک ٹائم ہوا وہاں پہ دوسری بچیوں کے بارے میں غلط غلط باتیں کرنا شروع کر دی. کام ایسے ہمیں نہیں کرنے, ہم نے کسی کی برائی نہیں کرنی. اگر کسی کے اندر کوئی پرابلم ہے بھی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, اچھے انداز سے اس کو خود سمجھا دیں. کسی میں اگر کوئی پرابلم ہے, کوئی خرابی ہے تو ہو سکے تو اچھے انداز سے اس کو بتا دیں کہ بھئی ہمیں ایسے کرنا چاہیے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ موجود ہی نہیں ہے. اگر ہم بیٹھ کر برائی کریں گے تو اس سے کوئی فائدہ ہوگا نہیں. کیا ہوگا, وہ صحیح ہو جائے گا یا صحیح ہو جائے گی, کچھ ہوگا نہیں ہوگا نا. ہم خالی بیٹھ کے بس برائیاں کرتے رہیں گے, بھئی وہ تو ایسی ہے, وہ تو ایسا ہے, کچھ ہونے والا نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے, مدنی مقصد کیا ہے, ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو اصلاح کیسے ہوگی, جب ہم انہیں بتا دیں گے بھئی یہ صحیح کر لیں تو ہو سکتا ہے وہ بچی صحیح ہو جائے. برائی سے کوئی فائدہ نہیں ہے, تو ہمیں کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے. جی تھرڈ, برے لوگوں سے بچنا چاہیے. برے لوگوں سے کن لوگوں سے بچنا چاہیے, جی برے لوگوں سے. اب برے لوگ کیسے ہوتے ہیں, گندے لوگ کیسے ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں بھائی گندے لوگ, گندی سی ہوتی ہے, جو گندے کام کرتے ہیں, گندے کام کرتے ہیں, گندے لوگ ہوتے ہیں. پہلے شکل گندی ہوتی ہے پھر گندے کام کرتے ہیں. بھئی گندے کام کیسے ہوتے ہیں, جو جیسے جھوٹ بولنے والے بچے ہوں, یا جھوٹ بولنے والے افراد ہوں, یا کسی کو تنگ کرنے والے, مارنے والے, اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ان سے ہمیں بچنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم ان سے نہیں بچیں گے تو کیا ہوگا, وہ ہمیں بھی اپنے جیسا بنا دیں گے, ہے نا. پتہ ہے جو جس کے ساتھ رہتا ہے وہ اسی کی طرح ہو جاتا ہے. اور اگر ہم برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی کیسے بن جائیں گے, برے. اور ہمیں کیا برا بننا ہے, نہیں بننا. تو ہماری دوستی کن سے ہونی چاہیے, اچھے لوگوں سے, جو پڑھنے میں بھی اچھے ہوں. ان سے دوستی کریں گے تو ہم بھی پڑھنے میں اچھے ہو جائیں گے. جو کام اچھے کرتے ہوں, نمازیں پڑھتے ہوں, اگر ہماری دوستی ان سے ہوگی تو ہم بھی ان کی طرح بن جائیں گے. اور اگر غلط اچھی بچیوں سے دوستی نہیں ہوگی, گندی گندی بچیوں سے اور دوستی ہوگی تو پھر ہم بھی انہی کی طرح ہوتے چلے جائیں گے. تو ہمیں برے لوگوں سے بچنا چاہیے. اچھا بھائی, اس کے بعد ایک بڑی پیاری سی بات ہے, اپنے امی ابو کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. کس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, اپنی امی ابو کی. اور دوسروں کے امی ابو کی وہ کیا کریں, کیا کریں, آمینہ انیس کیا کریں دوسروں کے امی ابو کے ساتھ, ان کے ساتھ بھی ان کی بھی رسپیکٹ, ان کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے. سارے بڑوں کی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے, اور اپنے امی ابو کی تو بالخصوص رسپیکٹ کرنی چاہیے. دیکھیں بھائی ہمارے امی ابو ہمارے کتنے کام کرتے ہیں نا. یا آپ نے پیارے پیارے سے اسکارف پہنے ہوئے, کون لے کر آیا تھا, امی لائے ہوں گی یا ابو لائے ہوں گے, ہے نا, کوئی لایا ہوگا نا, تبھی تو پہنے ہوئے آپ نے اتنے پیارے پیارے ماشاء اللہ آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اور جو خوب پیارے پیارے جو ہے یہ چیزیں بھی پہنی ہوئی ہیں. تو کون لایا, یہ امی ابو لائے ہیں, یا امی لائی ہوں گی, ابو لائے ہوں گے, ابو نے پیسے دیے ہوں گے. ایسے ہی ہوا ہے. ہم کھانا بھی کھاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں نہیں کھاتے, کھاتے ہیں. کون لاتا ہے, کون پکاتا ہے, امی پکاتی ہیں, اور پپا لے کر آتے ہیں. اور اگر وہ نہیں لے کر آئیں پھر ہم کیا کھائیں گے, بھوک لگتی رہے گی, بیٹھے رہیں گے. ایسے ہی ہوگا, کھانے کو ملے گا نہیں. کپڑے ہی ہمارے جو ہیں کون لے کر آیا, امی ابو لائے. اگر وہ نہیں لے کر آتے پھر ہم کیا کرتے. تو یہ سب کتنے ہمارے کام کرتے ہیں نا. تو اب ہمیں ان کا کیا کرنا چاہیے, رسپیکٹ کرنی چاہیے. اب کوئی وقت چھوٹی سی چیز نہیں ملی ہے, مجھے یہ چاہیے تھا ابو, نہیں ملی, تو اب کیا کریں, سب بھول گئے. اس وقت چیخنا شروع, غصہ آ جاتا ہے نا, بچیوں کو بھی غصہ آ جاتا ہے. تو پھر کیا, یا تو ناراض ہو گئے یا چیخنے لگتی ہیں. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے.
इतनी सारी चीज़ें तो देते हैं, किसी टाइम थोड़ी सी रह गई तो फिर कोई गुस्से वाली बात है? हो सकता है भाई कोई वजह होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तभी तो नहीं लाए, वरना तो हमसे बहुत प्यार करते हैं ना, अब्बू भी प्यार करते हैं, अम्मी भी प्यार करती हैं, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है। रिस्पेक्ट कैसे होती है भाई? चले अब ये बता दें। सिबगा नूर, सिबगा नूर नहीं बता रही, चले ये क्या नाम था आपका? गुलरुख। गुलरुख, माशाल्लाह खूबसूरत नाम। उसके बाद ज़हा, तो कौन? गुलरुख बताएंगी रिस्पेक्ट कैसे होगी? बस मुस्कुरा के देख लें, हैं ऐसे रिस्पेक्ट होगी? रिस्पेक्ट, चले भाई ज़हा बताना चाह रही हैं। उनकी बात मानेंगे, उनकी बात मान के भी रिस्पेक्ट होगी, उनका अदब भी करेंगे। उनका अदब। इस रिस्पेक्ट किसको कहते हैं उर्दू में? अदब को। जैसे वो आए तो खड़े हो जाएं, वो आए तो क्या करें? खड़े हो जाएं, ये रिस्पेक्ट है। उनका हाथ चूमे, ये भी रिस्पेक्ट है, हैं? हाथ चूमना क्या है? रिस्पेक्ट है। उनके सामने जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए, ये रिस्पेक्ट नहीं है, बल्कि उनके सामने आहिस्ता आवाज से बात करनी चाहिए। तो इस तरह हम रिस्पेक्ट करेंगे। सही है भाई गुलरुख? तो चल गया अब? चले जी आगे चलते हैं। आगे है नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। किस चीज़ की पाबंदी करनी चाहिए प्यारे बच्चों? जी, नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। ये पाबंदी क्या होती है भाई? कैसे होती है पाबंदी? यानी नमाज हमें बाकायदगी से पढ़नी चाहिए। एक वक्त की पढ़ ली, दूसरे वक्त की नहीं पढ़ी, ऐसा नहीं करना। बल्कि कितने वक्त की नमाज फर्ज है मुसलमानों पर? 5 वक्त की। कौन कौन से वक्त की? जी, 5 वक्त की नमाज फर्ज है। तो ये हमें 5 वक्त की नमाज क्या करनी चाहिए? पढ़नी चाहिए। तो ये हमने क्या सुनी? अच्छी बात है। क्या सुनी? अच्छी बातें। और इन बातों पर हमने क्या करना है? अमल करना है। जी भाई, हमारे साथ कुछ कॉल्स हैं। अच्छा चले जी, पोइम की तरफ चलते हैं। अब हम क्या सुनने वाले हैं? पोइम सुनने वाले हैं। तो अच्छी सी पोइम हमने सुननी, और इन पोइम्स को कोशिश करें तो याद भी करें। ठीक है जी, चले जी पोइम की तरफ चलते हैं। तारे जगमग 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 तारे, जगमग तारे। मकड़ी 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 चूंटे से वो आ टकरी। मकड़ी चूंटे से वो आ टकरी। चूंटा बोला मैं निकलूंगा, मकड़ी बोली मैं निकलूंगी। दोनों बोले मैं निकलूंगा, मैं निकलूंगा। मकड़ी चूंटे को गुस्सा फिर आया, मकड़ी ने भी मुंह चिढ़ाया। मकड़ी के दिल में फिर आया, लड़ना अच्छी बात नहीं है। इसको रास्ता में दे दूं, कोई मुश्किल बात नहीं है। सोच के मकड़ी ने जो बोला, आई चूते आप ही निकले। चूते ने जब बात सुनी तो शर्म से कुछ उसको भी आई। यूं दोनों का काम हुआ, ना झगड़ा ना हुई लड़ाई, ना झगड़ा ना हुई लड़ाई। मकड़ी 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 मकड़ी। जी प्यारी प्यारी बच्चियों और प्यारे प्यारे बच्चों, हमने सुनी पोएम। कौन सी पोएम? बी मकड़ी एक चूटे से वो आ टकरी। चूटे से क्या होती है उसकी? टक्कर हो जाती है। और फिर दोनों को क्या हो जाता है? गुस्सा है। कैसे आता है गुस्सा? गुलरुख बताएंगी। जी, गुस्सा ये तो मुस्कुराहट वाला गुस्सा है। और गुस्सा आता है तो फिर क्या होता है? बी मकड़ी क्या करती हैं? कैसे मुंह चढ़ाती है? ऐसे मुंह चढ़ाती है। जी, बच्चों में होता है ना, जब मुंह चढ़ाना होता है, किसी से लड़ाई हो जाए तो उसमें मुंह चढ़ाते हैं। और जब मुंह चढ़ाते हैं तो फिर सामने वाला भी मुंह चढ़ाता है, और उसके बाद आगे लड़ाई बढ़ती चली जाती है। वहाँ भी बढ़ रही थी ना, है? फिर चूंटे को भी आ गया था गुस्सा, तो फिर दोनों कह रहे थे हमने जाना है। फिर आखिर में बात समझ में आ गई कि लड़ने से फायदा नहीं है। दोनों ने एक दूसरे को रास्ता दिया और यूं काम बन गया। तो हमें भी लड़ने में नहीं बढ़ना, लड़ने में नहीं बढ़ना। लड़ने का फायदा नहीं है, बल्कि सुलह सफाई में
काम बन जाता है। जी, तो आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हेल्दी फूड। हेल्दी फूड। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। जी प्यारी प्यारी बच्चियों, नन्हे मुन्ने बच्चों, हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट जिसका नाम है जगमग हेल्दी फूड। हेल्दी फूड। जिसने जगमग तारे कर दिया, किसी ने हेल्दी फूड कर दिया। भाई जगमग तारे तो प्रोग्राम है ना, और सेगमेंट कौन सा है? जी हेल्दी फूड में आ चुके हैं। और हेल्दी फूड्स क्या होते हैं? ऐसे फूड्स, ऐसी खाने की चीज़ें जिसको खा के हम हेल्दी हो जाएं, इसको खा के हम क्या हो जाएं? हेल्दी हो जाएं, ताकतवर हो जाएं, सेहतमंद हो जाएं। और कुछ फूड्स होते हैं जिनको खा के हम बीमार हो जाते हैं, जैसे बबलू भाई। जी बबलू भाई ने क्या खाने जा रहे थे? वो समोसे पकोड़े ना, बारिश में। समोसे पकोड़ों से क्या हो जाता है? ख़ासतौर पे बारिश में खाने से बीमार हो जाते हैं। और अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाएंगे तो हम स्ट्रांग हो जाएंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं लीची के बारे में। किसके बारे में? लीची। जी लीची। लीची कैसी होती है? कैसी होती है? देखी किसी ने लीची? मैंने खाई भी। ये ले जी, वो आ गई, सामने आ गई लीची। ये हमें लीची नज़र आ रही हैं। तो प्यारी प्यारी लीची है ये। इसको छिलका भी दिख रहा होगा ऊपर, ये छिलका उतारते हैं और अंदर से लीची हम खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, लीची कैसी होती है? ये एक नरम जो है, ये एक फल हुआ करता है, नरम वाइटिश पिंक पल्प वाला फ्रूट है। क्या है? नरम वाइटिश पिंक पल्प वाला फ्रूट है। पल्प क्या होता है? ये गूदा। इसमें गूदा देखे, अंदर दिख रहा है गूदा। गूदा दिख रहा है जी। ये गूदा होता है, बड़ा मज़े का। मैंने खाया हुआ भी है माशाल्लाह, हमारी जहाँ ने खाया हुआ भी है। अच्छा, इस लीची में होता क्या है? गूदा तो आपने खा लिया, लेकिन इसमें हमारे लिए पावर क्या होती है? लीची में हमारी डेली नीड का 100% विटामिन सी होता है। क्या होता है? विटामिन सी होता है। ये हमारी बच्चियाँ तो लीची देखने में गुम हो गई हैं, बच्चे भी देख रहे होंगे और जो चैनल पे देख रहे हैं वो भी देख रहे होंगे। तो ये फ्रूट देखना भी और खाना भी है। इसमें क्या होता है? विटामिन सी, 100% विटामिन सी जो हमें रोज़ाना नीड होता है, हमें चाहिए होता है, उसका 100% विटामिन सी होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है, हमें अंदर से ताकतवर कर देता है। फिर हम बीमारियों से लड़ने के, बीमारियों से क्या करना है? लड़ना है ना, आपस में नहीं लड़ना, बल्कि किससे लड़ना है? बीमारियों से। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो फिर हम बीमार नहीं होते। अच्छा, इसी तरीके से विटामिन सी हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ाता है। ठीक है, ये हमारा ब्लड होता है, खून होता है हमारे अंदर। क्या है? खून। बच्चियों के लिए आसान कर देते हैं, यूँ कह लें बच्चियों के लिए आसान करके कह देते हैं कि खून में ताकत पैदा कर देता है। ठीक है, हमारा खून भी अच्छा हो जाता है जब हम क्या खाते हैं? लीची। क्या खाते हैं? लीची खाते हैं। इसी तरीके से लीची में डाइटरी फाइबर होता है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने में मदद देता है। यानी हमारा हाजमा अच्छा हो जाता है, हमारा हाजमा अच्छा हो जाता है। हम जो भी खाते हैं वो हजम हो जाएगा। जब खाएंगे हजम हो जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे? ताकतवर हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे। अच्छा, ये एंटीवायरल है जो हमारे जिस्म में वायरसेस को बढ़ने से रोकता है। हमारे जिस्म में किसको बढ़ने से रोकता है? वायरस होते हैं ना बहुत सारे, उनको बढ़ने से रोक देता है, यानी हमें बीमार होने से बचाता है। जब हम क्या खाते हैं? लीची। क्या खाते हैं? लीची। अच्छा, ये कौन से सीजन में आता है, किसी को पता है? मुख्तलिफ फ्रूट्स मुख्तलिफ सीजन में आते हैं ना, कौन से सीजन में? गर्मी के सीज़न में आता है। जी, गर्मियों के सीज़न में आता है। गर्मी के सीज़न में गर्मी तो बहुत लगती है, गर्मी लगती है, लेकिन हमारे लिए इस सीज़न के अंदर अच्छे अच्छे फ्रूट्स भी होते हैं जिनको हम खाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। क्या आता है? मज़ा आता है। और मज़ा आने के साथ साथ ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। हाई कॉपर कंटेंट ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद देता है, ये भी इसका फ़ायदा है। इसके साथ साथ कॉपर और आयरन मिलकर रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं, हमारा खून बनाते हैं ये। अच्छा, लीची में पोटेशियम ज़्यादा और सोडियम कम होता है। ये हैं तो थोड़ी मुश्किल बातें, लेकिन बहुत सारे बड़े भी देख रहे होते हैं, उन्हें भी कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा, जो हमारे ब्लड प्रेशर को बेहतर करता है। तो लीची हमारे ब्लड प्रेशर को बेहतर करता है, हमारा ब्लड का सिस्टम
صحیح رہتا ہے اس کے ذریعے. اچھا اس میں شامل ڈائٹری فائبر ہمارا ویٹ لاس کرنے میں مدد دیتا ہے. اس کے ذریعے ہم اپنا ویٹ بھی لاس کر سکتے ہیں. یعنی بعض ہوتے ہیں نا موٹے تازے, بہت زیادہ ویٹ ہوتا ہے, اس کو کھائیں گے تو ہمارا ویٹ کیا ہوگا؟ کم ہوگا. اور کم ویٹ کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے نا. زیادہ ویٹ ہو جائے تو اچھا نہیں ہوتا, کم ویٹ رکھنا چاہیے. تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ فروٹ جو ہے ہمیں جلدی بوڑھا نہیں ہونے دیتا, بوڑھے ہونے سے یہ روکتا ہے. تو اس میں لیچی میں موجود میگنیشیم ہوتا ہے, فاسفورس ہوتا ہے, آئرن ہوتا ہے, میگنیز ہوتا ہے, کاپر ہوتا ہے, اور یہ ساری چیزیں ہمارے بونز کو اسٹرانگ کرتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ ہمارے بونز کو اسٹرانگ کرتی ہیں. یہ ساری چیزیں ہماری بونز کیا ہوتی ہیں جس سے اسٹرانگ کریں؟ کیا ہوتی ہیں؟ جی, ہمارے اندر ہڈیاں موجود ہیں نا, تو یہ ہڈیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ اسٹرانگ ہو جاتی ہیں. تو اس فروٹ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جی, اس فروٹ کو ہم نے کھانا ہے اور کھا کر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے کہ یہ ساری چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ اللہ پاک نے بنائی ہیں. تو ہم نے کھانا ہے اور کھا کر اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرنا ہے. کتنی مزے کی ہمیں چیزیں اس نے عطا فرمائی. جی بھائی, کچھ کالز ہمارے ساتھ ہیں, آئی کالز کی طرف چلتے ہیں. میرا نام دعائے زینب ہے, میں حیدرآباد سے بات ماشاء اللہ. میں آج آپ کو سو کر اٹھنے کی دعا سناؤں گی. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. آج میری جگمگ تارے میں پہلی کال ہے. کیا بات ہے, جزاک اللہ خیرہ. آپ نے ہمیں کال کی, ننھی پری ننھی بچی تھی کوئی, جنہوں نے ہمیں ماشاءاللہ کون سی دعا سنائی؟ سو کر اٹھنے کی دعا. تھوڑی مشکل بھی سی ہے لیکن دیکھیں انہوں نے یاد کی بھی ہے. جی بھائی نیکسٹ. میرا نام محمد جاسم سیالوی ہے, میں خوشاب سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو اپنا مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی. جزاک اللہ خیرہ. آمین, ماشاء اللہ. تو یہ کچھ کالز تھی ہمارے ساتھ. آئیے اب چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مقدس مقامات. تو ہم اب آپ کو بتانے جا رہے ہیں کس کے بارے میں؟ مقدس مقام کے بارے میں. یہ مقدس مقام کیا ہوتا ہے بھائی؟ بہت سارے بچیاں اور بچے سوچ رہے ہوں بھائی یہ مقدس مقام, کون بتائے گا یہ مقدس مقام کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہیں بتائے گا. ہم کس کے بارے میں سننے والے ہیں؟ مقدس مقام. ہاں, تو ابھی یہی نہیں پتہ یہ مقدس مقام کیا ہوتا ہے تو پھر سنیں گے کیا؟ بعض بچیوں کا بھی نام ہوتا ہے. کیا نام ہوتا ہے؟ مقدس مقام نہیں ہوتا, خالی مقدس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہولی پلیسز کہہ لیجئے, یعنی مقدس مقام. اس کو ایسے سمجھائیں کہ جس کی بڑی عظمت ہو, جس کی بڑی عظمت ہو, جس کی بڑی ویلیو ہو, اس کو کہتے ہیں ہم مقدس مقام. یعنی دینی طور پر جیسے کعبہ ہے, ہم نماز کس طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں؟ کعبہ معظمہ کی طرف. تو وہ کیا ہے؟ ایک مقدس جگہ ہے, ایک مقدس مقام ہے. تو ایسے جو دینی طور پر اسلام کے اندر جس کی بڑی ویلیو ہو, اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ مقدس مقام. کیا کہتے ہیں؟ مقدس مقام. آواز تھوڑی نیچے جاتی جا رہی ہے, آہستہ آہستہ ہے, ٹائم ہو گیا ہے. کس کو کیا کہتے ہیں انہیں؟ مقدس مقام. تو آئیے آج ہم ایک مقدس مقام کے بارے میں بتانا جا رہے ہیں جس کو کہتے ہیں صفا و مروہ. صفا و مروہ کے بارے میں بتائیں گے اور صفا و مروہ کی سعی کے بارے میں بتائیں گے. یہ صفا و مروہ کیا ہے؟ نام سنا ہے اس سے پہلے؟ سنا ہوا ہے؟ کسی بچی کا نام سنا ہوگا مروہ ہے؟ صفا و مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں. کیا ہیں؟ دو پہاڑیاں. جی, پہاڑیاں تو پتہ ہے جس طرح پہاڑ ہوتے ہیں اسی طرح پہاڑیاں ہوا کرتی ہیں, ماؤنٹینز. تو یہ دو پہاڑیاں ہیں اور یہ کہاں ہیں؟ مکہ شریف میں. کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ مکہ مکرمہ میں یہ دو پہاڑیاں موجود ہیں. تو اس کے بارے میں کیا ہے, کچھ واقعہ سنتے ہیں کہ صفا مروہ کیا ہے, پھر اس کی سعی کرنی ہوتی ہے, وہ کیا ہوتا ہے. تو سننے کو تیار ہے؟ پھر سنا دیں واقعہ. تو اب دلچسپی سے سننا ہے. جی پیارے پیارے بچوں, ہم آپ کو بتا رہے ہیں صفا مروہ کی سعی کے بارے میں. اور صفا مروہ کیا ہیں؟ دو پہاڑیاں. اور یہ کہاں ہیں؟ مکہ مکرمہ میں یہ پہاڑیاں موجود ہیں. دیکھیں کچھ ہوا یوں تھا
کہ اللہ پاک کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھجوروں کی ایک ٹوکری، کچھ روٹی کے ٹکڑے اور پانی دے کر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے دودھ پیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسے میدان میں چھوڑ دیا جہاں کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ کون تھے؟ اللہ کے نبی۔ ان کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ کی جو وائف ہے نا حضرت ہاجرہ، کیا نام تھا ان کا؟ حضرت ہاجرہ۔ ان کو اور ان کے جو چھوٹے سے بیٹے تھے حضرت اسماعیل، کیا تھا بیٹے کا نام؟ حضرت اسماعیل۔ یہ کیا تھے؟ بالکل چھوٹے سے تھے، دودھ پیتے تھے ابھی۔ ان کو لیں اور لے کر کہاں چھوڑ کر آ جائیں؟ ایک ایسے میدان کے اندر، ایک ایسی جگہ پر، ایک ایسے پلیس پر کہ جہاں نہ کچھ کھانے کو ملتا ہے نہ کچھ پینے کو۔ تو جہاں نہ کچھ کھانے کو ہو نہ پینے کو ہو، وہاں کیسے زندہ رہیں گے؟ کھانا پینا ضروری ہے نا، کھانا پینا نہ ملے تو مر جاتے ہیں، تو کھانا پینا تو ضروری ہے۔ لیکن ان کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ نے اپنی وائف کو، حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو کہاں چھوڑنا ہے جہاں کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے، اور وہی وہ جگہ ہے جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں خانہ کعبہ موجود ہے یہ اس کے پاس ہی کی جگہ ہے۔ چلے جی، جب اللہ پاک کا حکم ہوا تو اب تو اللہ پاک کے بات تو ماننی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ تو انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا اور انہیں وہاں پر چھوڑ دیا، لیکن ساتھ میں کچھ روٹیاں دے دیں اور کچھ کھجوریں دے دیں، کچھ پانی دے دیا کہ اس کو یوز کرتے رہیں۔ لیکن وہ کتنے دن چلے گا؟ تھوڑے دنوں میں وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب جب وہ ختم ہو گیا تو جب تک کھجوریں اور پانی رہا تو حضرت ہاجرہ اطمینان سے گزارا کرتی رہیں، مگر جب پانی ختم ہو گیا تو اب آپ کو کیا لگی؟ کیا لگی؟ پیاس لگنے لگی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی رونا شروع کر دیا۔ اب آپ کو اپنی تو اتنی فکر نہیں تھی، لیکن بیٹے کی بے چینی نہیں دیکھی گئی کہ حضرت اسماعیل جو ہے وہ پیاسے ہیں۔ تو اب آپ نے پانی کی تلاش شروع کی۔ کیا کی؟ پانی کی تلاش۔ تو پانی کی تلاش کرنے کے لیے یہ دو پہاڑیاں تھیں۔ کون سی پہاڑیاں تھیں؟ صفا اور مروہ۔ ایک طرف صفا کی پہاڑی تھی، ایک طرف مروہ کی پہاڑی۔ تو آپ کبھی اس پہاڑی کی طرف جاتی، صفا کی پہاڑی کی طرف، اب وہاں سے جا کے دیکھتی ہیں کہ کہیں پانی دیکھے، پانی نہیں ملتا۔ پھر وہ دوسری پہاڑی کی طرف آتی، وہ پہاڑی کون سی تھی؟ مروہ۔ کون سی تھی؟ مروہ۔ پھر آپ ادھر دیکھتی، پھر کہاں جاتی واپس؟ صفا۔ پھر کہاں جاتی؟ مروہ۔ پھر صفا، پھر مروہ۔ اس طریقے سے انہوں نے لگائے 7 چکر۔ کتنے چکر لگائے؟ 7 چکر۔ اسی کو کہتے ہیں سعی۔ کیا کہتے ہیں؟ سعی۔ اور یہ آج بھی جو حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ وہاں پر سعی کرتے ہیں، یہ 7 چکر لگایا کرتے ہیں۔ ان کی ادا رب کو اتنی پسند آئی کہ یہ حج و عمرے کرنے والے یہ آج بھی صحیح کیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پانی کی تلاش کی، بالآخر جب 7واں چکر تھا تو ایک زوردار آواز آئی۔ کیا آئی؟ زوردار آواز آئی۔ تو جلدی سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے پاس آ گئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں موجود تھے، تو وہ اپنے پاؤں رگڑ رہے تھے۔ پاؤں رگڑ رہے تھے۔ چھوٹے بچے ہوتے روتے دیکھا نا، جب وہ روتے تو ایسے ایسے اپنے پاؤں کو کرتے ہیں نا، تو وہ پاؤں رگڑ رہے تھے۔ وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ کیا نکلنا شروع ہو گیا؟ پانی۔ اور یہی پانی کہلاتا ہے آب زمزم۔ کیا کہلاتا ہے؟ آب زمزم۔ آب زمزم لوگ لاتے ہیں نا، ہم اسے پیتے ہیں۔ تو وہ کہاں سے نکلا تھا؟ حضرت اسماعیل کے قدموں کے رگڑنے کی وجہ سے وہ پانی نکلا تھا، تو وہ آب زمزم تھا۔ اس طریقے سے وہ آب زمزم پانی انہیں مل گیا۔ تو ہمیں پتہ چل گیا صفا مروہ کیا ہے اور صفا مروہ کی سعی کیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ختم، اور ہمیں اب آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ پھر اسی دن اسی ٹائم یہ پروگرام لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا، پوچھیں گے سوالات غور سے سننا۔ سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا، جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے۔ بچوں کا مدنی چینل